السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے صحت و تندرستی کے آداب سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں لے کر پیش ہوئے ہیں۔ یہ صحت کے آداب سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں نہ صرف ہمیں دنیاوی زندگی میں بلکہ ہماری دینی زندگی میں بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو صحت واقعی اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جس کی قدر اور حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ اگر ہم اس میں لاپرواہی برتیں گے تو یہ ہماری صحت بگڑ جائے گی، اور جب صحت بگڑتی ہے تو آپ خود جانتے ہوں گے کہ کتنی مشکل ہوتی ہے۔ جس طرح سے حقیر دیمک بڑے بڑے کتب خانوں کو چاٹ کر تباہ کر دیتی ہے نا، اسی طرح صحت کے معاملے میں بھی معمولی سی غفلت ہماری بیماری کو، حقیر بیماری کو بڑی سے بڑا بنا کے طاقتور بنا دیتی ہے، اور وہ بیماری پھر ہماری زندگی کو تباہ کر ڈالتی ہے۔ تو انسان میں اللہ تعالیٰ نے یہ شعور پیدا کیا ہے، یہ عقل و اخلاق پیدا کیا ہے، یہ ایمان کا شعور پیدا کیا ہے کہ ہم بڑی حد تک اپنی ذہنی اور جسمانی صحت پر توجہ دے کر اسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ کمزور اور مریض جسم میں عقل و دماغ بھی کمزور ہوتے ہیں، اور ان کی کارگزاری بھی نہایت ہی حوصلہ شکن اور جب زندگی امنگوں، ولولوں اور حوصلوں سے محروم ہو اور ارادے کمزور ہوں تو جذبات سرد پڑ جاتے ہیں، اور ایک ایسی بے رونق زندگی تو انسان کے لیے ویسے ہی وبال بن جاتی ہے۔ تو زندگی میں مومن کو جو اعلیٰ کارنامے انجام دینے چاہیے اور جو دینے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے لگائے ہیں، اور خلافت کی جس عظیم ذمہ داری سے ہمیں عہدہ بر ہونا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ جسم میں ہمارے جان ہو اور عقل و دماغ میں قوت بھی ہو، ارادوں میں مضبوطی بھی ہو، ہمارے حوصلے بلند ہوں، اور ہماری زندگی ولولوں، امنگوں اور اعلیٰ جذبات سے بھرپور ہو۔ صحت مند اور زندہ دل افراد ہی زندہ قومیں بنتی ہیں، اور ایسی ہی قومیں کار حیات میں اعلیٰ قربانیاں پیش کرنے کے لیے اپنا مقصد پیدا کرتی ہیں اور زندگی کی قدر و قیمت کو سمجھتی ہیں۔ ہمیں خوش و خرم، حشاش بشاش اور چاق و چوبند رہنا چاہیے۔ خوشی باشی، خوش اخلاقی، مسکراہٹ اور زندہ دلی ہی سے زندگی کو آراستہ کیا جا سکتا ہے، اور یہی پرکشش زندگی کی علامت بھی ہے۔ ہمارے اندر کا جو غم ہے، غصہ ہے، رنج و فکر ہے، جلن، بدخواہی، تنگ نظری، مردہ دلی اور دماغی الجھن ہمیں صحت سے دور کر دیتی ہیں، ہمیں خوشیوں سے دور کر دیتی ہیں۔ یہ اخلاقی بیماریاں ہیں، اور ذہنی الجھنیں معدے کو برے طریقے سے ہمارے متاثر کرتی ہیں، اور معدے کا فساد صحت کا بدترین دشمن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سیدھے سادے رہو، میانہ روی اختیار کرو اور حشاش بشاش رہو۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے 2 بیٹوں کا سہارا لیے ہوئے ان کے بیچ میں گھسیٹتے ہوئے جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اس بوڑھے شخص کو کیا ہو گیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس نے بیت اللہ تک پیدل جانے کی نظر مانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا اس سے بے نیاز ہے کہ یہ بوڑھا خود کو عذاب میں مبتلا کرے، اور اس بوڑھے کو حکم دیا کہ سوار ہو کر اپنا سفر پورا کرو۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے کہ انسان اپنی ہمت سے بڑھ کر اپنے اوپر بوجھ لا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے مشقت نہیں کرانا چاہتا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ہمت کے برابر اجر دے کر اور اپنی ہمت کے برابر مشقت کرانا چاہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار ایک جوان آدمی کو دیکھا کہ مریل سی چال چل رہا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو روکا اور پوچھا تمہیں کیا بیماری ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے تو کوئی بیماری نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا درہ اٹھایا اور اس کو دھمکاتے ہوئے کہا کہ راستے پر پوری قوت کے ساتھ چلو۔ یہ جو ہم لوگوں کا اندر آج کل ٹرینڈ آ گیا ہے کہ ہم لوگ پاؤں رگڑ کے، ہم لوگ اپنے سلیپرز پہن کے انہیں ڈریگ کر کے چلتے ہیں، تو یہ برا مانا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں صحت دی ہے تو اس کی نعمت کا شکرانہ ادا کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صحت جیسی نعمت دی ہے اس کے ذریعے ہم بہترین قوت سے چلیں، نہ کہ ہم مریل سی چال چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب راستے پر چلتے تو نہایت جمے ہوئے قدم رکھتے، اور اس طرح قوت کے ساتھ چلتے کہ جیسے کسی نشیب میں اتر رہے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ایک دعا بھی سکھائی، اس کا اہتمام ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ خدایا میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں ہر پریشانی سے، غم سے، بے چارگی سے، سستی اور کاہلی سے، قرض کے بوجھ سے، اور اس بات سے کہ لوگ مجھ کو دبا کر رکھیں، آمین۔ اس کے ساتھ پھر یہ بھی حکم ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے جسم کو برداشت سے زیادہ بوجھ میں نہ ڈالیے، جسمانی قوتوں کو ضائع نہ کیجیے۔ جسمانی قوتوں کا یہ حق ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے اور ان سے ان کی برداشت کے مطابق اعتدال کے ساتھ کام لیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اتنا ہی عمل کرو جتنا کر سکنے کی تمہارے اندر طاقت ہو، اس لیے کہ اللہ نہیں اکتاتا لیکن تم اکتا جاؤ گے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایسے حاضر ہوئے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت قیس رضی اللہ عنہ دھوپ میں کھڑے ہو گئے آ کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سائے کی طرف آ جاؤ، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا تو وہ سائے کی طرف ہٹ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ آدمی کا جسم کا کچھ حصہ دھوپ میں رہے اور کچھ حصہ سائے میں رہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ یہ سائنٹیفکلی بھی پروو ہے کہ سائنس کہتی ہے اگر انسان کی باڈی کا کچھ حصہ دھوپ میں ہوگا اور کچھ حصہ چھاؤں میں ہوگا، جیسے اکثر ہم بیٹھ جاتے ہیں کہ ہماری آدھی باڈی پہ دھوپ پڑ رہی ہوتی ہے اور آدھی باڈی ہماری چھاؤں میں ہوتی ہے، تو سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر انسان اس پوسچر میں بیٹھے گا تو اسکن ڈیزیزز، ایون کہ اسکن کینسر ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، تو ہمیں اس چیز سے ایوائڈ کرنا چاہیے۔ قبیلہ باہلہ کی ایک خاتون حضرت مجیہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بار میرے ابا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گئے اور دین کی کچھ اہم باتیں معلوم کر کے گھر واپس آ گئے۔ پھر 1 سال کے بعد دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بالکل نہ پہچان سکے، تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں نے تو تمہیں نہیں پہچانا، اپنا تعارف تو کراؤ ذرا۔ انہوں نے کہا کہ میں قبیلہ باہلہ کا ایک فرد ہوں، پچھلے سال بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری کیا حالت ہو رہی ہے؟ پچھلے سال جب تم آئے تھے تب تو تمہاری شکل و صورت حالت بڑی اچھی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ جب سے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گیا ہوں، اس وقت سے اب تک برابر روزے رکھ رہا ہوں، صرف رات میں کھانا کھاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے خواہ مخواہ اپنے آپ کو عذاب میں ڈال دیا اور اپنی صحت برباد کر ڈالی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ رمضان میں مہینے بھر کے روزے رکھو اور اس کے علاوہ ہر مہینے ایک روزہ رکھ لیا کرو۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ یا رسول اللہ کچھ اور اضافہ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا ایسا کرو، ہر سال محرم مہینوں میں روزے رکھو اور چھوڑ دو، ایسا ہی ہر سال کرو۔ یہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 3 انگلیوں سے اشارہ فرمایا اور ان کو ملایا اور پھر چھوڑ دیا۔ اس سے بتانا یہ مقصود تھا کہ رجب، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ میں روزے رکھو اور کسی سال ناغہ بھی کر لیا کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومنوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کریں۔ لوگوں نے پوچھا، مومن بھلا کیسے اپنے آپ کو ذلیل کر سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو ناقابل برداشت آزمائش میں ڈال کر۔ ہمیشہ سخت کوشی، جفاکشی، محنت اور بہادری کی زندگی گزاریں۔ ہر طرح کی سختیاں جھیلنے اور سخت سے سخت حالات کا مقابلہ کرنے کی عادت ڈالیے اور سخت جان بن کر سادہ اور مجاہدانہ زندگی گزارنے کا اہتمام کیجیے۔ آرام طلب، سہل نگار، نزاکت پسند، کاہل، عیش کوش، پسند ہمت اور دنیا پرست نہ بنیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو ہدایت فرمائی کہ معاذ اپنے آپ کو عیش و کوشی سے بچائے رکھنا، اس لیے کہ اللہ کے بندے عیش کوش نہیں ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سادہ اور مجاہدانہ زندگی گزارتے تھے اور ہمیشہ اپنی مجاہدانہ قوت کو محفوظ رکھنے اور بڑھانے کی کوشش فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرنے سے بھی دلچسپی رکھتے تھے، اس لیے کہ تیرنے سے جسم کی بہترین پرورش ہوتی ہے۔ ایک بار ایک تالاب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابی رضی اللہ عنہ تیر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرنے والوں میں سے ہر ایک کی ایک جوڑی مقرر فرمائی کہ ہر آدمی اپنے جوڑ کی طرف تیر کر پہنچے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ قرار پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرتے ہوئے ان تک پہنچے اور جا کر ان کی گردن پکڑ لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کے لیے گھوڑا بہت پسند کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھوڑے کی خود خدمت کرتے، اپنی آستینے سے اس کا منہ پونچھتے اور صاف کرتے اور اس کے عیال کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے بٹتے اور فرماتے کہ بھلائی اس کی پیشانی سے قیامت تک کے لیے وابستہ ہے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیر چلانا سیکھو، گھوڑے پر سوار ہوا کرو۔ تیر اندازی کرنے والے مجھے گھوڑوں پر سوار ہونے والوں سے بھی زیادہ پسند ہیں، اور جس نے تیر اندازی سیکھ کر چھوڑ دی اس نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی۔ اسے ابو داؤد نے روایت فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے خطرے کے موقع پر مجاہدین کی پاسبانی کی، اس کی یہ رات شب قدر سے زیادہ افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے، میری امت پر وہ وقت آنے والا ہے جب دوسری قومیں اس پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس زمانے میں ہماری تعداد اتنی کم ہو جائے گی کہ ہمیں نگل لینے کے لیے قومیں متحد ہو کر ہم پر ٹوٹ پڑیں گی؟ ارشاد فرمایا، نہیں، اس وقت تمہاری تعداد کم نہ ہوگی بلکہ بہت بڑی تعداد میں ہوگے، البتہ تم سیلاب میں بہنے والے تنکوں کی طرح بے وزن ہوگے۔ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں پست ہمتی گھر کر لے گی۔ اس پر ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پست ہمتی کس وجہ سے آ جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وجہ سے کہ تم دنیا سے محبت اور موت سے نفرت کرنے لگو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین زندگی اس شخص کی ہے جو اپنے گھوڑے کی باگیں پکڑ لے اور پکڑے ہوئے اللہ کی راہ میں اس کو اڑاتا پھرے۔ جہاں کسی خطرے کی خبر سنی تو گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر دوڑ گیا۔ قتل اور موت سے ایسا بے خوف ہے گویا کہ اس کی تلاش میں ہے۔ اسے مسلم نے روایت فرمایا ہے۔ خواتین بھی سخت کوشی اور محنت و مشقت کی زندگی گزاریں، گھر کا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کریں، چلنے پھرنے اور تکلیف برداشت کرنے کی عادت ڈالیں، آرام طلبی، سستی اور عیش کوشی سے پرہیز کریں، اور اولاد کو بھی شروع سے سخت کوش، جفاکش اور سخت جان بنانے کی کوشش کریں، اور اولاد کو بھی شروع سے یہی سکھائیں۔ گھر میں ملازم ہو تب بھی اولاد کو بات بات میں ملازم کا سہارا لینے سے منع کیجیے اور عادت ڈلوائیں کہ بچے اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کریں۔ صحابیہ رضی اللہ عنہ عورتیں اپنے گھروں کا کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں، باورچی خانے کا کام خود کرتیں، چکی پیستیں، پانی بھر کر لاتیں، کپڑے دھوتیں، سینے پرونے کا کام کرتیں اور محنت و مشقت کی زندگی گزارتیں، اور ضرورت پڑنے پر میدان جنگ میں زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے اور پانی پلانے کا نظام بھی سنبھال لیتی تھیں۔ اس سے خواتین کی صحت بھی بنی رہتی ہے اور اخلاق میں صحت مند رہتی ہیں، اور بچوں پر بھی اس کے اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ سحر خیزی کی عادت ڈالیے، سونے میں اعتدال کا خیال رکھیے، نہ اتنا کم سوئیے کہ جسم پوری طرح آرام سکون نہ حاصل کر سکے اور اعضاء میں تکان اور شکستگی رہے، اور نہ اتنا زیادہ سوئیے کہ سستی اور کاہلی پیدا ہو۔
رات کو جلدی سونے اور صبح جلد اٹھنے کی عادت ڈالیے۔ صبح اٹھ کر اللہ کی بندگی بجا لائیے اور چمن یا میدان میں ٹہلنے اور تفریح کرنے کے لیے نکل جائیے۔ صبح کی تازہ ہوا صحت پر بہت اچھا اور مثبت اثر ڈالتی ہے۔ روزانہ اپنی جسمانی قوت کے لحاظ سے مناسب اور ہلکی پھلکی ورزش کا بھی اہتمام کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ کی تفریح کو پسند فرماتے تھے اور کبھی کبھی خود بھی باغوں میں تشریف لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کے بعد جاگنے اور گفتگو کرنے کی ممانعت فرمائی اور فرمایا کہ عشاء کے بعد وہی لوگ جاگ سکتے ہیں یا وہی شخص جاگ سکتا ہے جس کو کوئی دینی گفتگو کرنا ہو یا پھر گھر والوں سے ضرورت کی بات چیت کرنی ہو۔ ضبط نفس کی عادت ڈالیے۔ اپنے جذبات، خیالات، خواہشات اور شہوات پر قابو رکھیے۔ اپنے دل کو بہکنے، خیالات کو منتشر ہونے اور نگاہ کو آوارہ ہونے سے بچائیے اور خواہشات کی بے راہ روی اور نظر کی آوارگی سے قلب و دماغ و سکون و عافیت سے محروم نہ کیجیے اور کیونکہ ایسے چہرے جوانی کے حسن و جمال، ملامت و کشش اور مردانہ صفات کی دلکشی سے محروم ہو جاتے ہیں اور پھر وہ زندگی کے ہر میدان میں پست ہمت، پست حوصلہ اور بزدل ثابت ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، آنکھوں کا زنا بدنگاہی ہی اور زبان کا زنا بے حیائی کی گفتگو ہے۔ نفس تقاضا کرتا ہے اور شرمگاہ یا تو اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا پھر اس کی تکذیب کر دیتی ہے۔ کسی حکیم و دانا نے کہا کہ مسلمانوں، بدکاری کے قریب نہ پھٹکو، اس میں 6 خرابیاں ہیں۔ 3 خرابیاں تو دنیا کی ہیں اور 3 خرابیاں آخرت کی ہیں۔ دنیا کی 3 خرابیاں یہ ہیں کہ اس سے آدمی کے چہرے کی رونق اور کشش جاتی رہتی ہے، آدمی پر فقر و افلاس کی مصیبت نازل ہوتی ہے اور اس کی عمر کوتاہ ہو جاتی ہے، مطلب اس کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ نشہ آور چیزوں سے بچیے اور نشہ آور چیزیں دماغ کو بھی متاثر کرتی ہیں اور معدے کو بھی۔ شراب تو خیر حرام ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو بھی نشہ لانے والی چیزیں ہیں ان سے بھی پرہیز کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز زیادہ مقدار میں نشہ لائے اسے تھوڑی مقدار میں کھانا بھی حرام ہے۔ ہر کام میں اعتدال اور سادگی کا لحاظ رکھیے۔ جسمانی محنت میں، دماغی کاوش میں، ازواجی تعلق میں، کھانے پینے میں، سونے اور آرام کرنے میں، فکر مند رہنے اور ہنسنے میں، تفریح میں اور عبادت میں، رفتار اور گفتار میں، غرض ہر چیز میں اعتدال کا خیال رکھیے اور اس کو خیر و خوبی کا سرچشمہ تصور کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، خوشحالی میں میانہ روی کیا ہی خوب ہے، ناداری میں اعتدال کی روش کیا ہی بھلی ہے اور عبادت میں درمیانی روش کیا ہی بہتر ہے۔ کھانا ہمیشہ وقت پر کھائیے، پرخوری سے بچیے، مطلب زیادہ کھانے سے بچیے، ہر وقت منہ چلاتے رہنے سے پرہیز کیجیے۔ کھانا بھوک لگنے پر ہی کھائیے اور جب کچھ بھوک باقی ہو تو اٹھ جائیے۔ بھوک سے زیادہ تو ہرگز نہ کھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، مومن 1 آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت فرمایا ہے۔ صحت کا دار و مدار معدے کی صحت مندی پر ہے اور زیادہ کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تمثیل میں اس کو یوں واضح فرمایا ہے کہ معدہ بدن کے لیے حوض کی مانند ہے اور رگیں اس حوض میں سیراب ہونے والی ہیں، بس اگر معدہ صحیح اور تندرست ہے تو رگیں بھی صحت سے سیراب لوٹیں گی، اور اگر معدہ ہی خراب اور بیمار ہے تو رگیں بیماری چوس کر لوٹیں گی۔ کم خوری کی تربیت دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ ہمیشہ سادہ غذا کھائیے، بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائیے، زیادہ گرم کھانا کھانے سے پرہیز کیجیے، مسالوں، چٹخاروں اور ضرورت سے زیادہ لذت طلبی سے بھی پرہیز کیجیے۔ ایسی غذاؤں کا اہتمام کیجیے جو ہضمدار اور سادہ ہوں اور جس سے جسم کی صحت و توانائی ملے۔ محض لذت طلبی اور زبان کے چٹخاروں کے پیچھے نہ پڑیے اور اپنی صحت کو برباد مت کیجیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر چھنے آٹے کی روٹی پسند فرماتے تھے، زیادہ پتلی اور میدے کی چپاتی پسند نہ فرماتے، بہت زیادہ گرم کھانا جس میں سے بھاپ نکلتی ہوتی نہ کھاتے بلکہ ٹھنڈا ہونے کا انتظار فرماتے۔ گرم کھانے کے بارے میں کبھی فرماتے کہ اللہ نے ہم کو آگ نہیں کھلائی ہے، اور کبھی ارشاد فرماتے کہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت پسند تھے، خاص طور پر دست، گردن اور پیٹھ کا گوشت رغبت سے کھاتے تھے، پسند فرماتے تھے۔ در حقیقت جسم کو قوت بخشنے اور مجاہدانہ مزاج بنانے کے لیے گوشت ایک اہم اور لازمی غذا ہے، اور مومن کا سینہ ہمہ وقت مجاہدانہ جذبات سے آباد رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کیے بغیر مر گیا اور اس کے دل میں اس کی آرزو بھی نہیں تھی تو وہ نفاق کی ایک کیفیت پر مرا۔ نفاق مطلب کفر کی ایک کیفیت پر۔ کھانا نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ چبا چبا کر کھائیے، غم، غصہ، رنج اور گھبراہٹ کی حالت میں کھانے سے پرہیز کیجیے۔ خوشی اور ذہنی سکون کی حالت میں اطمینان کے ساتھ جو کھانا کھایا جائے وہ جسم کو قوت پہنچاتا ہے، اور رنج و فکر اور گھبراہٹ میں جو کھانا نگلا جاتا ہے وہ معدے پر بھی برا اثر ڈالتا ہے، اور اس سے جسم کو خاطر خواہ قوت نہیں مل پاتی۔ دسترخوان پر نہ تو بالکل خاموش، افسردہ اور غمزدہ ہو کر بیٹھیے، اور نہ ہی حد سے بڑی ہوئی خوش طبعی کا مظاہرہ کیجیے کہ دسترخوان پر قہقہے بلند ہونے لگیں۔ کھانے کے دوران قہقہے لگانا بعض اوقات جان کے لیے خطرے کا باعث بن جاتا ہے۔ دسترخوان پر اعتدال کے ساتھ ہنستے بولتے رہیے، خوشی اور نشاط کے ساتھ کھانا کھائیے، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیجیے، اور جب بیمار ہوں تو پرہیز بھی پورے اہتمام سے کیجیے۔ امام مندر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم مندر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے، ہمارے یہاں کوئی کھجور کے خوشے لٹک رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے تناول فرمانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے، وہ بھی نوش فرمانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو روک دیا کہ تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو، مت کھاؤ انہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رک گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھاتے رہے۔ منذر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے تھوڑے سے جوگ اور چقندر لے کر پکائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ علی یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے مناسب کھانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دسترخوان پر جب کوئی مہمان ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اس سے فرماتے کہ کھائیے اور کھائیے۔ جب مہمان خوب سیر ہو جاتا اور بے حد انکار کرتا تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصرار سے باز آتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت خوشگوار فضا اور خوشی کے ماحول میں مناسب گفتگو کرتے ہوئے کھانا تناول فرماتے تھے۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر قیلولہ کیجیے، اور رات کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر چہل قدمی کیجیے، اور کھانا کھانے کے فوراً بعد کوئی سخت قسم کی دماغی یا جسمانی کام ہرگز نہ کیجیے۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے کہ دوپہر کا کھانا کھاؤ تو دراز ہو جاؤ، رات کا کھانا کھاؤ تو چہل قدمی کرو۔ آنکھوں کی حفاظت کا پورا اہتمام کیجیے، تیز روشنی سے آنکھیں نہ لڑائیے، سورج کی طرف نگاہ جما کر نہ دیکھیے، زیادہ مدھب یا تیز روشنی میں نہ پڑھیے، ہمیشہ صاف اور معتدل روشنی میں مطالعہ کیجیے، زیادہ جاگنے سے بھی پرہیز کیجیے، دھول غبار سے آنکھوں کو بچائیے، آنکھوں میں سرما لگائیے اور ہمیشہ آنکھیں صاف رکھنے کی کوشش کیجیے۔ کھیتوں اور سبزہ زاروں میں سیر و تفریح کیجیے، کیونکہ اس سے سبزہ دیکھنے سے نگاہوں پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ آنکھوں کو بد نگاہی سے بچائیے، اس سے آنکھیں بے رونق ہو جاتی ہیں اور صحت پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے۔
مومن کا فرض ہے کہ وہ اللہ کی اس نعمت کی قدر کرے، اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے اور اس کی حفاظت اور صفائی کا اہتمام رکھے۔ وہ ساری تدبیریں اختیار کرے جن سے آنکھوں کو فائدہ پہنچتا ہو، اور ان باتوں سے بچا رہے جن سے آنکھوں کو نقصان پہنچتا ہو۔ اسی طرح جسم کے دوسرے اعضاء اور قوی کی حفاظت کا بھی خیال کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، لوگوں آنکھوں میں سرما لگایا کرو، سرما آنکھ کے میل کو دور کرتا ہے اور بالوں کو اگاتا ہے۔ دانتوں کی صفائی اور حفاظت کا اہتمام کیجیے۔ دانتوں کے صاف رکھنے سے فرحت حاصل ہوتی ہے اور ہاضمے پر اچھا اثر پڑتا ہے اور دانت مضبوط بھی رہتے ہیں۔ مسواک کی عادت ڈالیے، منجن وغیرہ کا بھی استعمال رکھیے۔ پان یا تمباکو وغیرہ کی کثرت سے دانتوں کو خراب نہ کیجیے۔ کھانے کے بعد دانتوں کو اچھی طرح صاف کر لیجیے۔ دانت گندے رہنے سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک سے اپنا منہ صاف کر لیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وضو کا پانی اور مسواک تیار رکھتے تھے۔ جس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ بیٹھتے اور مسواک کرتے تھے، پھر وضو کر کے نماز ادا فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم لوگوں کو مسواک کرنے کے بارے میں بہت تاکید کر چکا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کو صاف کرنے والی اور اللہ کو راضی کرنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر میں اپنی امت کے لیے شاق نہ سمجھتا تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اسے ابو داؤد نے روایت فرمایا ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے کچھ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے دانت صاف نہ ہونے کی وجہ سے پیلے ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑی تو فرمایا، تمہارے دانت پیلے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ تم مسواک کیا کرو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کل تم مجھ سے پہلے جنت میں کیسے داخل ہوگے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے پوچھا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب بھی اذان کہتا ہوں تو 2 رکعت نماز ضرور پڑھ لیتا ہوں، اور جس وقت بھی وضو ٹوٹتا ہے تو فوراً نیا وضو کر کے ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر اللہ کا یہ حق ہے کہ ہر ہفتے میں 1 دن غسل کیا کرے اور اپنے سر اور بدن کو دھویا کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔